وسیم اکرم کی حج کے دوران رمی کرتے ہوئے کنکر مارنے کی ویڈیو آئی ہے جو کہ بولنگ کراتے ہوئے کر رہے ہیں, کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ دیکھو میرا سعید انور بھائی سے رابطہ ہوا تھا اسی بارے میں. سعید انور ہے نا, وہ بھی کرکٹر تھے نا, آج کل گئے ہوئے ہیں, تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں بہت. تو وسیم اکرم اور سعید انور ایک ہی تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وسیم اکرم کا مقصد کوئی توہین یا مذاق نہیں تھا. وسیم اکرم نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید مجھے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. نیت اس بندے کی ٹھیک تھی, شاعر اسلام کا کوئی مذاق اڑانا مقصود نہیں تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ جو طریقہ شریعت نے رمی کا بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جب ایک بندے کی نیت ٹھیک ہے, جذبہ ٹھیک ہے, تو پھر جتنی غلطی ہے اتنی غلطی بتانی, اتنی کو غلط کہنا چاہیے, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی ایک دفعہ ایک کمنٹ کافی ہے کہ وسیم اکرم بھائی کو بس یہ بتا دیا جاتا کہ حضرت آپ کا جذبہ اپنی جگہ, لیکن آئندہ آپ ایسا نہ کیجیے گا. علماء بتا دیں بس کافی ہے. پوری قوم جب کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتی ہے نا, ایسا لگتا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ وہ اگلا کہے گا کاش میں حج کرنے نہ آتا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں غلطیوں کی مثالیں ملتی ہیں. نبی نے کیسے تنبیہ کی ہے, امام رکوع میں جائے, ہمیں حکم یہ ہے کہ وہیں سے رکوع میں نہ چلے جاؤ, صف میں شامل ہو, رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایک رکعت بعد میں پڑھ لو, یہی ہے نا. لیکن صحابی سے ایسا نہیں ہوا. امام رکوع میں تھا, صحابی مسجد میں دور سے ہی رکوع میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی صف میں آ کے شامل ہونا چاہیے نا, تو آپ نے فرمایا پہلے حوصلہ افزائی کی. دیکھو کیسی بہترین تعلیم ہے. غلطی کو غلط بھی کہا نبی نے, لیکن چونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی تو ان کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے اللہ اور بڑھا دے. یعنی تمہیں اتنی حرص ہے کہ ایک رکعت بھی نہ نکل جائے تو وہیں سے رکوع میں شامل ہو گئے, یہ حرص اللہ اور بڑھا دے. یعنی حوصلہ افزائی کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ویل ڈن. لیکن آگے فرمایا لا تعید, یہ دوبارہ نہیں کرنا. صحیح ہے, یہ غلطی. کتنی پیارا انداز ہے نصیحت کا. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے ہوئے تو نے کبھی مجھے دیکھا یا کسی اور کو دیکھا وہیں سے رکوع میں شامل ہو جائے, اس لیے آتا ہے مسجد میں. پہلے باہر جا کسی سے نماز کا طریقہ سیکھ کیا, پھر آنا, نکل یہاں سے. تو یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے. نبی نے ان صحابی کی غلطی کو غلط بھی کہا, لیکن اس غلطی کی بیس اچھی تھی تو اس بیس پہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے نا, لالچ ہے, اللہ اس لالچ میں اور اضافہ کرے. لیکن پھر آگے فرمایا لا تعید, دوبارہ نہیں کرنا. اس سے بڑی بات یہ تو چلو وہیں سے شامل ہو گئے, مسجد میں کوئی پیشاب کر دے کتنی بری بات ہے. ایک گنوار دیہاتی صحابی, ان کو مسجد کے آداب معلوم نہیں تھے, وہ مسجد میں آئے, کچی مسجدیں ہوتی تھی پہلے, فرش نہیں ہوتا تھا, تو مسجد کچی تھی, ان کو پیشاب آیا, انہوں نے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ان کو نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو کیا آداب کا پتہ. اب کوئی کہہ سکتا ہے وسیم اکرم تو نیا نیا مسلمان نہیں ہوا, پرانا مسلمان ہے, حج تو پہلی دفعہ کر رہا ہے نا بھائی, کوئی 100 دفعہ تھوڑی حج کیا ہے. تو وہ دیہاتی صحابی وہیں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے. صحابہ دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے, آپ نے صحابہ کو روکا, رک جاؤ, ظاہر ہے پیشاب بیچ میں کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا, کرنے دو. اب ایک دفعہ شروع ہو گئے تو کیا کرو, پورا پیشاب کرنے. وہ پیشاب کر کے تسلی سے نبی نے ان کو بلایا, اور پھر محبت سے, وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ اچھے اخلاق والا, آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری مسجدیں ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ ان میں گندگی کی جائے, مطلب ہی کہ آئندہ احتیاط کرو. پھر آپ نے حکم دیا صحابہ کو اس جگہ کو پاک کرنے. ہم تو کہتے ہیں خود ہی پاک کر تو ہمیں نبی کی سیرت میں ملتا ہے. اب آرام سے ایک دفعہ بتا دیا جائے بھائی ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, بس کافی ہے. پیچھے پڑ گئے بندوقیں لے کے, توپیں لے کے, اتنا زج کرتے ہیں, بندہ بولتا ہے کہ یار میں نہیں آؤں گا, میں حج نہیں کرنے آؤں. جنید جمشید کا جو حشر کیا تھا نا, اس کو یہ وسوسے آنا شروع ہو گئے تھے کہ میں گلوکار ہی رہتا تو اچھا تھا. یعنی شیطان ایسے موقع پہ یہ وسوسے ڈالتا ہے. آئے نہیں تھے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آنا شروع ہو سکتے ہیں ایسے آدمی کو کہ یار میں گلوکار ہی ٹھیک تھا, میں دین پہ آگے پھنس گیا. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم, اللہ فرماتے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. انسان انسانیت کی معراج پہ اس وقت پہنچتا ہے, دیکھو انسان کی جو مادی زندگی ہے نا, اللہ کی نظر میں اس مادی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کیا کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کیسی شکلیں ہماری, کیسے ہم بات کرتے ہیں, اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم، اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو اس سے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم، وہ صرف دو چیزیں دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل کیا ہے۔ اور آج ہماری نظر میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو کم ہے وہ عمل اور دل۔ ہم انسان کو تولتے ہیں اس کی دولت سے، اس کی عزت سے، اس کی شہرت سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کی صحت سے۔ اللہ کی نظر میں ترجیحات بالکل الگ ہے۔ اس کی مثال ہے جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ظاہر پرست، وہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے۔ دیکھو آپ پھل کی دکان پہ جاتے ہو تو کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے مصنوعی دکانوں پہ کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ گھر میں ڈیکوریشن کے لیے اوریجنل کیلے نہیں لٹکاتے، گھر میں ڈیکوریشن کے لیے آرٹیفیشل کیلے اور آرٹیفیشل سیب رکھے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے اٹریکٹیو اور خوبصورت لگتے ہیں۔ دیکھا ہوگا انگوروں کے گچھے لوگوں نے شو کے لیے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن وہ ایسے انگور ہیں کہ مکھیاں بھی ان کو لفٹ نہیں کراتی، نہ آپ کو اس میں سے خوشبو آئے گی۔ دور سے آپ اس کی طرف مائل ہو کے جاؤ گے تو صحیح کہ یار یہ کیا ہے، سیب ہے۔ میرے ساتھ ایسا ایک دو دفعہ دھوکا ہو چکا ہے، کسی کنٹری میں پتہ نہیں کسی کے گھر میں گئے تو اتنے وہ اوریجنل لگ رہے تھے بالکل، میں نے جا کے پکڑا ایسے تو پتہ چلا تو پلاسٹک کا سیب ہے۔ تو آرٹیفیشل کیلا، مصنوعی کیلا دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، مصنوعی سیب، مصنوعی خربوزہ بڑا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو بھائی اس میں نہ خوشبو ملے گی نہ ذائقہ ملے گا آپ کو۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو اس اوریجنل کو چھوڑ رہا ہے اور اس مصنوعی کو لے رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے؟ تو بیچنے والا پوچھے گا نا تم اس مصنوعی سیب کو، مصنوعی کیلے کو کیوں خرید رہے ہو؟ یہ جواب میں کہا یار دیکھنے میں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ کہے گا بھائی تو ایسا کر، کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا، ڈیکوریشن کے لیے چاہیے تو لے جاؤ، کھانے کے لیے یہ والا نہیں چلے گا جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ کھانے کے لیے تو وہ اچھا لگے گا جو داغی دار ہو۔ ویسے جنرل نالج کی میں بیچ میں باتیں کرتا رہتا ہوں، سیب بھی وہ مزیدار ہوتا ہے جو داغی سیب ہوتا ہے۔ مالداروں کے چوچلے ہیں کہ خوبصورت سیب خرید کے پیسہ بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بد ذائقہ سیب اٹھا کے لے آتے ہیں جس میں نہ رس ہوتا ہے نہ ذائقہ ہوتا ہے نہ انرجی ہوتی ہے، وہ پھسپھسا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑا بڑا۔ تو سیب وہ لیا کرے کاک کی گیند کی طرح، سر پہ مارو تو بندے کے دو ٹکڑے ہو جائیں، ایسے کچ کر کے آواز ہے جب اس کو یوں کرے نا، کچ کر تھوڑا سا ہرا ہو۔ خیر یہ ٹوٹکے میں شروع کر دیتا ہوں بیچ میں۔ تو عقل مند آدمی کبھی بھی اس ظاہر سے متاثر نہیں ہوگا، وہ کہے گا جب یہ اس میں نہ وہ خوشبو ہے نہ اس میں کے اندر وہ ذائقہ ہے۔ تو انسان کو بھی تولنے کے، انسان کو بھی ناپنے کے مختلف طریقے ہیں۔ جانور کو ناپنے کا ایک ہی طریقہ ہے، گوشت کتنا ہے اس میں۔ ہر جانور کی ویلیو اس حساب سے لگائی جاتی ہے جس کے لیے قدرت نے اس کو بنایا۔ گدھا قیمتی ہے، کون سا گدھا قیمتی ہوگا؟ جو لوڈ زیادہ اٹھا لے گا، اس گدھے کو کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ بولیں قیمتی گدھا ہے، لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے۔ ابھی قربانی کے دن چل رہے ہوں گے، یہ بیل بڑا زبردست ہے، کون سا بیل اچھا ہے؟ اونچا ہو، گوشت تو اس میں، اس کو ہم کہیں گے یہ اچھا بیل ہے۔ تو ہر چیز کو تولا جاتا ہے اس کام کے حساب سے جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ جانور کا کام ہے، گائے ہے تو اس کا کام ہے دودھ دینا، زیادہ دودھ دے گی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ گدھے کا کام ہے سریا لاد کے لے کے جانا، وہ اگر سارے کام کر رہا ہے یہ کام نہیں کر رہا تو کسی کام کا ہے بھائی؟ تھوڑی کسی کام کا ہو گیا۔ تو ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے نا، اور آسان مثالیں دے دیتا ہوں میں۔ آپ مزدور گھر میں لے کر آئے، اس کے ذمے آپ نے کام لگایا کنواں کھودو، اب کیا ہے وہ کنواں نہیں کھود رہا، وہ باقی سارے کام کر رہا ہے، وہ تہجد پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، اس میں دعائیں مانگ رہا ہے، لیلۃ القدر میں پوری رات جاگا، آپ کی والدہ کی بھی خدمت کر رہا ہے، آپ کے ابا کی بھی خدمت کر رہا ہے، آپ کو ضرورت ہے کنویں کی، گھر میں قحط پڑا ہوا ہے، پانی کی ضرورت ہے، اس کو فوکس نہیں کر رہا۔ آپ کی نظر میں اس مزدور کی ویلیو ہوگی؟ نہیں ہوگی ویلیو۔ جس کام کے لیے لائے تھے آپ کہتے بھائی میں دعائیں کروا لیتا ہوں مسجد کے مولوی صاحب سے،
تو کرتا رہنا دعا, لیکن میں تو جو تجھے جس کام کے لیے لایا ہوں وہ دعائیں نہیں ہیں. وہ کیا کام ہے؟ وہ کنواں کھودنا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر کا کام علاج کرنا, آپ اس کے پاس گئے, اس نے آپ کو نصیحتیں شروع کر دی, بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا زکوٰۃ دیا کرو, مفتی طارق مسعود کی باتوں میں مت آیا کرو, 2 شادیاں 4 شادیاں, اور یہ کیا کرو, وہ کیا کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی آپ سے میں آیا ہوں علاج کرانے کے لیے, کھانس رہا ہوں, بخار ہو رہا ہے, تھرمومیٹر لگاؤ, چیک کرو. نصیحت کے پروگرام ہم علماء کے بیان میں جمعے کے دن جا کے سن لیتے. وہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی, ایک بھکاری آیا, کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. خاتون نے کہتے ہٹے کٹے ہوتے ہوئے, بھیک مانگتے ہوئے, شرم نہیں آتی؟ کہتے میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا.